الرحمن السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ کچھ اہم خبریں ہیں۔ ایک تو پہلی خبر یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت ہو گئی، اور شہادت کے سلسلے میں کل جو ہے پھر ان کی نماز جنازہ آیت اللہ خامنئی ایران کے سپریم لیڈر نے پڑھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم کسی وقت بھی جو ہے اسرائیل پہ حملہ کر دیں گے، بلکہ حملہ کرنا ہے ہمیں، اس طریقے سے یہ بیان دیا۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیان تو دے دیا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایران بھی پیچھے ہٹے گا نہیں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ اور اس نے کھول کے جو ہے سامنے دھمکی دی ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کی ڈائریکٹ دھمکی نہیں دی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو اس میں ظاہر ہے کہ سعودیہ بھی انوالو ہو سکتا ہے، قطر بھی انوالو ہو سکتا ہے، اور مصر بھی انوالو ہو سکتا ہے، اور دوسری جو قریب ترین ممالک ہیں جن کے تعلقات ہیں ایران سے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ ہو جائے گی، ایک طریقے سے یہ تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی، اور اس میں جو ہے پاکستان جو ہے پھر ظاہر ہے کسی سائڈ پہ اس کا رہنا ممکن نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایک سائڈ اس کو منتخب کرنی پڑے گی۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہو جائے گی۔ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو اس میں ظاہر ہے کہ جو خطے کے اور دوسرے ممالک ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور اس طرح سے ایک یہ بڑی جنگ شروع ہو جائے گی، جس میں پاکستان کو بھی کوئی ایک سائڈ لینا جو ہے ممکن ہوگا۔ ظاہر ہے کوئی ایک سائڈ تو اس کو لینی پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب قریبی ممالک جو ہیں اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے تو پاکستان بھی ظاہر ہے کہ بالکل سرحد میں ملتی ہے، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایک سائڈ لینی پڑے گی۔ ایسا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے چونکہ سرحد ملتی ہے تو پاکستان کو ظاہر ہے کہ ایران کی سپورٹ کرنی پڑے گی، اور اگر ایران کی وہ سپورٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، ایران اینٹی امریکہ ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ نے ایران کو سپورٹ کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو حالات ہیں ہمارے معیشت کے، اور جس طرح سے IMF، ورلڈ بینک اور یہ تمام چیزیں جو معیشت کے سلسلے میں ان کے سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، تو وہ اس کو بحال رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بڑی مشکل ہے اس وقت حالات کی، اگر ایران کی پاکستان سپورٹ کرتا ہے، اور اگر اسی طریقے سے امریکہ کی سپورٹ نہیں کرتا اور ان کو ناراض کرتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو معیشت کے حالات ہیں یہ ہیں۔ اور اگر اسی سلسلے میں ایران کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ ایران آپ سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہی ایک تو افغانستان بھی آپ سے ناراض ہے، اور پھر آپ ایران کی ناراضگی کیسے مول لے سکتے ہیں، جبکہ ان دونوں ممالک کا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹلٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کوئی نہ کوئی ڈیسیجن تو لینا پڑے گا۔ اگر آپ نے فرض کریں کہ امریکہ کو ناراض کیا تو پھر یہ سارے پروجیکٹ جو چل رہے ہیں معیشت کے، اس میں جو آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک ہے، یہ سب چیزیں جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا، تو یہ تمام مشکلات ہیں۔ اور ایران کو بھی اگر سپورٹ نہیں کرتا تو ایران ناراض ہو جائے گا، تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور ویسے بھی پاکستان میں تقریباً 25% کی آبادی اہل تشیعوں کی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں ہے کہ وہ کس طرف جائے گا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وقت اور حالات بتائیں گے، لیکن ابھی جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بڑی مشکل میں ہے کہ وہ ایران کو سپورٹ کرے یا امریکہ کو سپورٹ کرے۔ جیسے اگر ہم موازنہ کریں ایران اور اسرائیل کا، تو ایران کے پاس اس وقت جو ہے ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کے علاوہ IT کی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، جو کہ بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہے۔ اور پوری مسلم امہ میں اگر آپ مسلم ممالک سے موازنہ کریں تو سب سے اچھی بہترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ IT کی صرف ایران کے پاس ہے، یا میزائل ٹیکنالوجی کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس جو ہے پیٹرول ہے، پیسہ ہے، اور بہت ساری چیزیں، اور ویسے بھی ان کے DNA میں یہ شامل ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 6-7 ہزار سالوں سے وہ جو ہے لڑ رہے ہیں، وہ ویریئرس ہیں، اس قسم کی یہ سب چیزیں ہیں، تو وہ بڑی آسانی سے یہ سب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ظاہر ہے کہ معیشت، دوسری طرف اگر دیکھیں تو معیشت کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا جو ہے خطرناک ہے، ایک سائڈ پہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے سینکشن لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ سینکشن کے علاوہ معیشت کا اگر ہم یہی کہیں کہ معیشت کی وجہ سے سینکشن لگی ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرے ان کے اپنے انٹیریئر میں جو ہے، یعنی اپنے انٹرنل ایشوز بہت ہیں، جس میں پولرائزیشن ہے، بہت سے ایسے دوسری فورسز ہیں جو کہ جن کے وہاں پہ گروپس کام کر رہے ہیں، اور انٹرنل ایشوز بہت ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکلات
کا شکار رہتے ہیں تو دو مین ایشوز جو ہیں، ایک تو معیشت کا جس کی وجہ سے سینکشن جو ہے پوری دنیا کی ان کے اوپر لگی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک سائڈ پہ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انٹرنل ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پولرائزیشن ہے اور اندر بہت سارے فورسز کے گروپس بنے ہوئے ہیں جو کہ مسلسل جو ہے وہ ایک مشکلات پیدا کیے رہتے ہیں۔ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی ملک کی جماعت ہے، ان کے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب ہیں، اس وقت بانی چیئرمین ہیں اور بہت حد تک ان کے پاس ووٹر بھی بہت ہیں، بہت بڑی تعداد میں وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ دھرنا۔ ایک زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے جب عمران خان صاحب کہتے تھے بہت سارے لوگ نکل آتے تھے اور بہت دھرنے ہوتے تھے، یہ آپ کو سب سامنے آپ کے سامنے، لیکن اب جب عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں اب وہ سلسلہ نہیں ہو رہا ہے، نہ اتنے لوگ باہر نکلتے ہیں، یہ سب دیکھ لیا گیا۔ ان کی غیر موجودگی میں کوئی بھی ان کا ایسا لیڈر نہیں ہے جو کہ مجمع کو اکٹھا کر سکے یا اس کو دھرنے کے لیے ایک طریقے سے آمادہ کر سکے یا ان کو باہر نکلنے کے لیے آمادہ کر سکے، احتجاج کرنے کے لیے آمادہ کر سکے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ کل ایک خبر آئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ وہ ایک گرینڈ الائنس کرنے جا رہے ہیں جو کہ ٹی ایل پی سے کرنے چاہ رہے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک پاکستان کس طریقے کی جماعت ہے، ایک طریقے سے سب لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑی خوفناک قسم کی جماعت ہے۔ جب بھی وہ دھرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا مجمع ہو جاتا ہے اور کسی حد تک جو ہے ان کے مطالبات مان بھی لیے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے فلسطین کے حق میں جو ہے وہ بہت بڑا دھرنا دیا اور پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور اس طریقے سے ان کے مطالبات بھی مانے اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ سارے مطالبات ان کے منون تسلیم کر لیے جائیں، یہ حکومت نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا دھرنا تھا، فیض آباد دھرنا، اس پہ کیا کیا نہیں ہوا۔ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ جب یہ جمع ہو گئے تو مشکل تمام جو ہے حکومت نے قابو پایا اور عمران خان صاحب نے خود جو ہے ایک طریقے سے منتیں کر کے جو ہے ان کو ایک طریقے سے منتشر کیا یا ان کے تمام مطالبات مانے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تمام مطالبات مان لیے، لیکن باوجود اس کے بھی جو ہے مان لیا اور ایک طریقے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر پابندی بھی لگا دی اور ایک طریقے سے ملک دشمن پارٹی کا بھی کہا تھا اور یہ پابندی بھی لگا دی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں سامنے ہے، لیکن اب چونکہ عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ کوئی اور جو ہے اس پارٹی کو چلانے والا سامنے نہیں ہے، تو یہ گرینڈ الائنس کا سوچا ہے۔ اب اس پہ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہرحال ایک بہت زبردست قسم کا ترک کا پتہ چلا ہے عمران خان صاحب نے، اور اگر یہ گرینڈ الائنس ہوگا تو آگے کیا ہوگا۔ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اب حکومت بھی جو ہے اگر یہ گرینڈ الائنس ہو گیا اور کوئی احتجاجی دھرنا ہو گیا تو پھر حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس کو ختم نہیں کر سکتی، اور یہ ماضی میں دیکھا گیا ہے۔ تو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے ان کے ساتھ آتی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں جب یہ اس گرینڈ الائنس کی بات کریں تو عمران خان کے زمانے میں ہی اس پارٹی پہ پابندی بھی لگی تھی اور اس کو ملک دشمن پارٹی بھی کہا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پابندی بھی لگائی گئی تھی۔ تو کس طریقے سے جو ہے یہ گرینڈ الائنس میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے شامل ہو سکتے ہیں، یہ ایک بڑی خبر ہے۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ہو گیا اور ٹی ایل پی نے اس چیز کو مان لیا تو ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس ہوگا، اور پھر اگر یہ دھرنا ہوگا تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی ہی مشکل ہوگی کہ اس کو منتشر کیا جائے یا ان کے مطالبات مانے جائیں۔ اور ویسے بھی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا چیف جسٹس کے لیے کہ آپ ہماری بات مانیں یا چیف جسٹس کے لیے کوئی فتویٰ دے دیا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے ایک طریقے سے وہ پہلے ہی جو ہے سب کی قیمت لگ چکی ہے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کا اگر یہ ہو گیا تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ بھی کہنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ہی باقاعدہ جو ہے اس پارٹی کو بینڈ بھی کیا تھا، اس کے اوپر ایک طریقے سے انڈین جاسوسی ایجنٹ بھی کہا تھا، اور فواد چودھری صاحب نے تو باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ پہ کے کہا تھا کہ ان کو جو ہے فورن فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کی جب یہ سامنے باتیں ہو چکی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ جو ہے ٹی ایل پی والے جو ہیں وہ آیا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے یا ان کے ساتھ گرینڈ الائنس کر لیں گے، اور پھر کیا یہ دھرنا دیں گے اور دھرنے میں کیا چیف جسٹس صاحب کے خلاف کوئی ایسا فتویٰ جاری کریں گے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں، یہ سوال ہے لوگوں کا کہ آیا ان تمام
جو پابندی ان کے اوپر لگی تھی پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں، اور اس طریقے سے ان کو جاسوسی ایجنٹ بھی کہا تھا اور فوراً فنڈنگ کا بھی الزام لگایا تھا، تو کیا آئے یہ شامل ہوں گے پاکستان تحریک انصاف میں یا یہ گرینڈ الائنس بن سکے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کہتے ہیں جماعت اسلامی کی آپ کو پتہ ہے گزشتہ 3-4 دن سے جو ہے وہ انہوں نے پنڈی میں ایک طریقے سے دھرنا دیا ہوا ہے، جلسے جلوس چل رہے ہیں مسلسل، کچھ مطالبات کی بات ہو رہی ہے، کچھ مطالبات کی ماننے کی بات ہو رہی ہے، تو حکومت کئی دفعہ ان سے مذاکرات بھی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دھرنا مسلسل چل رہا ہے۔ اور کل انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آج اگر ہماری بات نہیں مانی تو کل ہم جو ہے وہ اسلام آباد کی پہ چڑھائی کریں گے اور اسلام آباد میں جو ہے اس حکومت کو گرا کے دم لیں گے، گرا کے واپس ہوں گے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب تمام باتیں تو چل رہی ہیں اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ جو ہے لوکل ایشوز پہ بات کرتی ہے، عوام کے مسائل پہ بات کرتی ہے، جیسے الیکٹرک کا بحران چل رہا ہے، الیکٹرک کے بلوں کا مسئلہ چل رہا ہے اور گیس کے بلوں کا مسئلہ چل رہا ہے اور تمام مہنگائی کا معاملہ چل رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو ہمیشہ جماعت اسلامی ایڈریس کرتی ہے۔ تو لوگوں کا کہنا ہے کہ کاز تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت مانے بھی تو، جس طریقے سے 3-4 دن سے یہ چل رہا ہے دھرنا، اور آج انہوں نے یہ بھی دھمکی دے دی کہ اسلام آباد جا کے ہم جو ہے حکومت پہ چڑھائی کریں گے اور حکومت کو گرائیں گے۔ تو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی بھی اب ایگزاسٹ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ مونسون کا زمانہ ہے، اس میں بے انتہا گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے، اور گزشتہ 3 دن سے یہ مسلسل 4 دن سے یہ دھرنا چل رہا ہے، تو لوگ پریشان ہیں۔ تو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی بھی ایک طریقے سے سیف ایگزٹ چاہ رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے حکومت آئے اور حکومت ایک ہم سے مذاکرات کرے اور پھر کوئی ایک ایجنڈا طے ہو اور اس کے اوپر دستخط ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر چلے جائیں اور ہم اپنے گھر چلے جائیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس نہج پہ کہ آج جو ہے آج تک کی جو صورتحال ہے اس پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب جماعت اسلامی جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکی ہے اور وہ کسی طریقے سے بھی سیف ایگزٹ چاہ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے، مبصرین کا کہنا ہے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سینئر لوگ جو ہیں حکومت کے وہ اس دھرنے میں جائیں گے اور وہ مذاکرات کریں گے اور کچھ کو لے اور کچھ دے کی پالیسی کے ساتھ ساتھ اس کا اختتام پذیر ہوگا۔ لیکن بہرحال لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کرنے میں جماعت اسلامی کامیاب ہو گئی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ عام پبلک کی بات کرتی ہے جو کہ کوئی اور پارٹی نہیں کرتی۔ آج تک کسی نے اتنا بڑا مجمع بھی اکٹھا نہیں کیا، تو یہ ایک بہترین کاز ہے۔ لیکن اب صورتحال ذرا ڈفرینٹ ہے۔ آج ایسا لگتا ہے کہ جو ہے مذاکرات ہوں گے اور اس میں کچھ لے اور دے کی پالیسی کے ساتھ ایک دستخط ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دونوں جو ہے حکومت اپنے گھر چلی جائے گی اور وہ جماعت اسلامی اپنے گھر چلی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ ناظرین اس پہ کس حد تک کامیابی ہوتی ہے۔ آیا یہ جیسے یہ مبصرین کہہ رہے ہیں یہ واقعی ایسی بات ہے کہ آج جو ہے آخری دن ہوگا جماعت اسلامی کا؟ یہ دیکھتے ہیں آگے جو بھی اس پہ صورتحال سامنے آئے گی ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیتر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔